بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خاتون کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ وکٹورین ایرا میں اسلام قبول کرنے کے لیے مشہور تھی۔ زینب کوبلٹ، جو پہلے لیڈی ایویلین میرے کے نام سے مشہور تھی، حج کرنے والی پہلی اسکاٹش مسلمان خاتون تھی۔ اس نے اس وقت اسلام قبول کیا جب برطانیہ اور خاص طور پر اسکاٹ لینڈ میں اسلام کو مذہب مانا ہی نہیں جاتا۔ جب زینب کا انتقال ہوا تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنے والا کوئی شخص موجود ہی نہ تھا۔ خیر، یہ باتیں تو آگے بیان کی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ لیڈی ایویلین پھر ایسے ماحول میں مسلمان ہونے کا شرف حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئی۔ اس خاتون کے بارے میں ہم آپ کو ٹھوس بڑے حقائق سے آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جا سکے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ سے جڑی معمولی اور غیر معمولی حقائق سے آپ کو بر وقت آگاہ کیا جا سکے۔ لیڈی ایویلین 17 جولائی 1867 کو ایڈنبرگ میں پیدا ہوئی۔ وہ لیڈی گیٹروڈ کوک اور چارلز ایڈولف میرے کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے والد اس کے بچپن میں ہر موسم سرما میں پورے خاندان کو شمالی افریقہ لے جایا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اسلام کی طرف اس کی کشش پیدا ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ الجزائر اور قاہرہ میں مسلمانوں کی صحبت میں گزارا۔ وہ مقامی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کیا کرتی تھی اور ان کے ساتھ مساجد بھی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی مسلمان ہیں، لیکن 1915 میں ایویلین نے تصدیق کی کہ اس نے اسلام کو اپنا مذہب قبول کر لیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنا نام ایویلین سے بدل کر زینب رکھ لیا۔ لیڈی ایویلین نے 23 اپریل 1891 کو مصر کے آل سینٹ چرچ قاہرہ میں جان ڈاکٹرز کوبلٹ سے شادی کی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ لیکن چونکہ ان کا شوہر مسلمان نہیں تھا، اسی لیے یہ جوڑی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور 1922 میں زینب کوبلٹ کی علیحدگی ہو گئی۔ زینب کوبلٹ ایک دفعہ مسلمان ہونے سے پہلے روم چلی گئی اور وہاں اپنے اطالوی دوستوں کے ساتھ رہی۔ اپنے قیام کے دوران اس کے دوست نے پوچھا کہ کیا وہ پوپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یقیناً وہ اس سوال پر بہت خوش ہوئی اور فوراً مان گئی۔ جب وہ پوپ سے ملنے گئی تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کیتھولک ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ اس کے بارے میں کچھ دیر سوچنے پر اس نے جواب دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس نے چھوٹی عمر سے اسلام کے بارے میں سنا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی مسلمان ہیں۔ جب اس نے اسلام کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کیا تو اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی اور بالآخر اس نے اسلام کو بطور مذہب قبول کر لیا۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا، اس نے مکہ جانے اور حج کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے بقول اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسلام انسانیت کو امن دیتا ہے اور ہمیں انصاف فراہم کرتا ہے۔ 1929 میں انہوں نے مکہ مکرمہ کی زیارت کا منصوبہ بنانا شروع کیا اور اس وقت ان کی عمر 62 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نے حافظ وہبہ سے رابطہ کیا جو برطانیہ میں حجاز اور نجد کی مملکت کے سفیر تھے۔ حافظ وہبہ نے جواباً بادشاہ عبدالعزیز کو خط بھیجا۔ 1933 میں لیڈی ایویلین، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زینب کوبلٹ، اس وقت بہت مشہور ہوئی جب وہ مکہ کی زیارت کرنے والی پہلی برطانوی مسلمان خاتون بنی۔ اسلام کے لیے اس کا جنون یہ تھا کہ وہ 65 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے تمام راستے طے کرتی چلی گئی۔ اس دور میں یورپین پر بہت زیادہ پابندیاں عائد تھی اور وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہیں بے شمار پابندیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب لیڈی ایویلین نے اپنا نام بدل کر زینب کوبلٹ رکھا تو پھر اس کے لیے راستہ آسان ہو گیا اور پھر اسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ داخل ہوئی تو ایسا لگا کہ میری سب سے بڑی خواہش آخر کار پوری ہو گئی ہے۔ زینب کوبلٹ نے مکہ کے سفر پر ایک کتاب بھی لکھی اور یہ پہلی کتاب تھی جو کسی انگریز خاتون نے حج پر لکھی تھی۔ یہ 1934 میں شائع ہوا اور اسے دی پلگرمیج آف مکہ کہا گیا، یعنی حج مکہ۔ اپنی کتاب میں اس نے بحث کی ہے کہ وہ کیسے اور کب مسلمان ہوئی۔ اس نے اس کتاب میں متاثر ہو کر کہا، طواف ایک ایسے عاشق کی علامت ہے جو اپنے محبوب کے گھر کے گرد گھومتا ہے اور اپنی تمام فکریں اس کی خاطر اپنے آپ کو مکمل طور پر قربان کر دیتا ہے۔ زینب کوبلٹ ایک زندہ دل انسان بھی تھی جو فطرت کی دلدادہ تھی اور سیر و سیاحت کا بے حد شوق رکھتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی جس کا عنوان تھا وے فارز ان دی لیبیا ڈیزرٹ، جو کہ ایک خاتون ساتھی کے ساتھ مصر کے سفر کے بارے میں تھی۔
زینب کا حج کے تقریباً 30 سال بعد یعنی 96 سال کی عمر میں اسکاٹ لینڈ میں انتقال ہو گیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اسکاٹ لینڈ میں کوئی مسلمان نہیں تھا جو ان کی نماز جنازہ ادا کر سکتا ہو، اسی لیے انہوں نے کسی مسجد سے رابطہ کیا اور اس طرح ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے کسی پہاڑوں پر مکہ مکرمہ کی طرف دفن کیا جائے، لہٰذا اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے امام نے ان کے میت کو اوپر پہاڑوں پر چڑھایا اور پھر اسی طرح انہیں دفن کیا گیا۔ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ اس کے قبر پر یہ الفاظ لکھے جائیں، اللہ نور السماوات والارض، جس کا مطلب ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آخر میں ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔